کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے انہوں نے مبارکباد دیو حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے جے لینی تے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز سامعین محترم آج ہم سارے لبیک تحفظ قرآن مارچ میں شریک ہوئے اور یورپ زدہ لوگ آج بھی گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ باہر مسلمان آئے مال روڈ پر تو اس سے یورپ کو کیا فرق پڑا. میں نے کہا چلو اس سے یورپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا تمہارے کان پر تو جو رنگی ہوگی کوئی جس سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے وزیر اعظم کو لے کے اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو. کوئی تمہیں دیتا ہے کوئی تمہیں نہیں دیتا کوئی اپنی شرائط بنواتا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا ادھر آؤ تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک بار باہر نکلو قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا. اوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا. اندر بڑھ گئے ہو بے شرم بڑھ گئے ہو. اوے نکلو تو صحیح باہر. کوئی ایک بھی نہیں بولتا. میرے سارے میرے نال گل کرتے سن میں پنجابی گل کر دے کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے انہوں نے مبارکباد دیو حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے جے لینی تے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے باہر. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا تے اسی محافظ ہاں. تسی بھی حافظ ہو اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں تواڈے کو قوت ہے تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوئے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ تسی نہیں پڑھتے اسلام نہیں لیاندے تسی ساڈے قرآن نو کیوں جلاندے ہو. اس تو چنگا سانو اگ لا دیو. اوئے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا. اور اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے حضرت عمر بن مہدی کرب ایک صحابی آئے انہوں نے کہا جی عمر بن مہدی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی بڑی تیز چل دی. حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی انہوں نے کہا جی گزارے لے کے ہے اتنی تیز نہیں ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مہدی کرب نو خط لکھا کہ عمر بن مہدی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی بڑی شہرت سنیا سن اے تا کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی. حضرت احمد بن مہدی کرم نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھیا کیا عمر بن مہدی کرم نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا. اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی.
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ, ਕੁਰਾਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। इतना तुसी जनाब बदमाश हो, अपनी बारी आवे तो तुसी कोई नहीं देखते, ना मस्जिदां देखते हो उत्तों लेके थल्ले तक। और जनाब एक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो आवाज चलती, आओ मुसलमानों कुरान की हिफाजत वास्ते चलिए। एक जमान पार्क में जो आवाज आती, आओ इमरान खान की हिफाजत वास्ते चलिए। और कुरान की हिफाजत किन्ने करनी? तू तो कहना मैं उम्मत मुस्लिमा का लीडर हाँ, जबान भी नहीं खुली कुरान वास्ते, किधर यूरोप नाराज ना हो जाए। इकबाल कहता ये ज़ाहिरान हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, उत्तों लेके थले तक सारे मगरब दे परवरदा हैं जी, जिन्होंने अंग्रेजा दे कुत्ते नवाए नो साढ़े ते मुसल्लत ना। और यार गल सुनो, घर दे बाहर कोई गैरत वाला होवे ना, कोई दबदबे वाला होवे, घर दे बाहर कूड़ा नहीं सुटन देंदा हैं जी, ते एटम बम भी कोल होवे, ते जनाब जे डरम मुसलमान मुर्दे भी होन नाल ते उन्हां दा कुरान रोड उत्ते रख के चला दिता जावे। ओ जनाब मुल्क जिन्हां दे मुल्क उत्ते चिंगम सटना रोड उत्ते जुर्म है, उस उन्हां रोडां उत्ते कुरान चलाया जाए। उन्होंने पता कि भिखारी तो हैं, असी कुरान चलावांगे बाद चो डॉलर दे देंगे फिर चुप कर जाएंगे। इन्हां तो वड्डा बेगैरत कौन है? इन्होंने डॉलर दे देंगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की थी, उन्होंने खिलाफ तुसा साडे उत्ते गोलियां चलाइयां, फिर वो इमदाद लैके आए, तुसी बेशरम बन के इमदाद रख लई। जे गैरत होंदी तां तुसी कहंदे हो असी मर तां सकदे हां, भुखे तां रह सकदे हां, बच्चे तां कुर्बान कर सकदे हां, लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हां। लेकिन की करिए, ये सानू रंगीले डंगरे। इकबाल कहंदा गवर्नर अब्दुल समद है, गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरा, उसकी बेटी वो कुरान ते तलवार कट्ठा रख के पढ़ती सी। आज जनाब जेडे सारे खाली कुरान चाही फिर देन, ए कुरान दा उसूल है। उसकी वालदा ने उसने पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़ती? उन्हें क्या ईद कुव्वत हाफिज़े यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महबरन। उन्हें क्या कुरान इस वास्ते कि तलवार नु जुल्म ते न चलन दे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ करे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे को उधार है, बल्कि इस कौम को, इस उम्मत को उधार है। जे मुबारकबाद और इस कुव्वत दे नशे नाल इस ताकत की सीट ते जड़ा आएगा, कोई सलाम करेगा, असी तो उसनू सलाम करेगा। जना हाफिज कुरान भी होवे, नाल मुहाफिज कुरान भी होवे। और साडा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती, बड़ा सादा जा, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती। कौशल अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते, और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे बोर्ड और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं। उन्हें बेजमीरा को तानू तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे, उन्हें बेजमीरा को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। वो इस्लाम का ता ना लेन कि मुसलमान बसते हैं। हाँ जी, वो इस्लाम का ता ना लेन जे आज ये कह दें जनाब साढ़े इस्लाम ना कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने तो पहले इस राह ते बैठे वो तक यूरोप। इकबाल कहता ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। ना इन्होंने इस्लाम दा पता, ना इन्होंने पाकिस्तान दा पता। कश्मीर ए दे चुके हैं, दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं। पाकिस्तान दी मईशत नू ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आमन तक 2.5% ज़कात देवे हैं जी, फिर फितराना देवे, फिर ईद आवे तक कुर्बानी देवे, फिर जिसका दस्तक होवे, इशारा होवे, घर होवे, जनाब सैलाब होन, जलजले होन, आग होवे, आफत होवे, बला होवे, और कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ। उस कौम नू बैनुल अक़वामी दरवाजे होते, कदी IMF के दरवाजे होते, कदी जनाब साम्राज्य के दरवाजे होते, कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते भिखारी बना देता। और भिखारी तो इन्होंने बनाया, कौम भिखारी नहीं। कौम की तर्जुमानी तो आज भी है, दिखाओ ना कैमरे, उन्होंने दिखाओ कि तुसी कुरान चला दो, देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे, और ये आखना इनके असी हाफिज भी हैं ते मुहाफिज भी हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
या रसूल अल्लाह लब्बैक ਤੇ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਥੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾਓ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਔਰ ਨਾਹਿਲ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚਾਓ ਟੱਬਰ ਬਚਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ اسلام دی کنے گل کرنی اے تا خود ظالمان نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چوے تے پاکستان دے کڈی انہاں نوں پتہ کی قرآن ہوے قرآن تاون حضرت اکرمہ جنگ یرموک کے چوکھا ویڑا بن کے آ گیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن کہندے سن ھذا کتاب رب العالمین ھذا کلام رب العالمین جدوں قرآن تے اوکھا ویڑا بنایا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھاڑ مار کے کیا آج واپس نہیں جانا موت تے بیعت کرو تھے آج قرآن دی حفاظت دی باری ہیں جی قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دیندے رہن آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شہروز جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس تے حفاظت کی تھی اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہنا کتنی غیرت باقی ہے کتنی غیرت باقی کوئی بولے اور یہ کدی نہیں بولن گے انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیار ہے یہ کہنے مولی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے میں کہا تو انہوں ادو شرم نہیں آندی جدو ماما دے پتر گھروں چک کے لائے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرن تے قرآن تے جنن ہوتے جنگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن تے جنن ہوتے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ اے دو فیقے نو مسئلہ آ گیا اے دو جناب وزیر دے خلاف ہو گل ہو گئی اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی ادو تسی کتے مرے رہے ہو قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا ادو تسی کتے مرے رہے ہو زبان نو جنبش بھی نہیں آئی اے سب گونگے شیطان اے سادر ہے ساڑھے ہوتے مسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہو وہ اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندا چھڑوئے انہا کفن چورا کو تینو امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کرن گے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا انہیں بھی نہیں ہے انہیں گڑ گڑ اللہم سے مادتا وقتلہم بادتا لا تبکی منو ماہدا اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم ہوتے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گڑ لے تے کسے نو نہ چھڑی کلے کلے کر کے حساب لمی ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کو آجے پڑھیا تھا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پچھو یوں کرنی سارے جناب آٹھے او جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن چل گیا اور مردودو قرآن چل گیا اے تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا جب تو انہوں پتا تو ہوئی اور ہوئی بھی ہے تو قرآن چل گیا روڈ ہوتے انہوں تو انہوں نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی ہوتے آہو جی آہو سچا اے سارے مردودن جنہوں نے قرآن دا درد نہیں ہونا تو بڑا قول بغیرت ہے جنہوں نے قرآن دا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں نے حضور دی عزت دا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی یا آپ نے ہمارے بڑی سخت بات کہا دی تھی میں کہا دسنا چاہنے ہاں اوتے تو لے کے نہیں ہوتے ہوئے جنہ تاؤں دا گال کریں پچھو سارے گلا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ گیا میں کہا ہونوں نو کی کر دیں اقبال کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے وفاجات اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہا ایسی اس سے منن آ رہے ہیں اور سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی ہیں جی سویرے اتھے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ تے ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے خزینوں بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اتنی گل ہے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی, اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی, اتنے اٹھتے گھوڑے بھی گرک ہو جان, اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی, اینا اپنے تیار رکھے ہوئے ملک کے قانونی طور تے جس دن کلیپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کورے کاغذ تے لکھا لو, اے سارے ناس جان گے تسی تے میں اتنے رہ جانا. اس ملک سے وارث بھی اسیاں, ہاں اس ملک سے تے ساڑھے تے مسلط کیتے گئے جنہ گھوڑی پال مربے لے, جنہ جناب جائیداداں نہیں انگریزاں کولو, جنہ انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگے مسلط کیتا گیا, جنہ دے بچے باہر پڑھن, جنہ دے اکاؤنٹ بینک باہر ہون, جنہ دے علاج باہر ہون, اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کی دیجئے, انہوں دے بچے کٹ دینے باہر, انہوں دے جائیداداں باہر کٹ دینی ہیں, انہوں دے جناب باہروں منجنا واپس کے تسی بھی قرآن دی گل کر دو, تو انہوں تک پناہ ہی تا دیتی گئی, تو آڈا تے جینا مرنا میرا اتھے وے, ساڑھے بڑے انجیاں قبرہ اتھے ون, اینا دے بڑے انہ کیے, اے تا جناب بات چو پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دینے, کی کر دینے پارسل کر دینے, انہوں نے کی لگے اس نال, اے جناب معذب رشتے اور ایک تحفظ, اے تا توڑا میرا نا قرآن دے نال توڑا میرا تعلق ہے, انہوں نے تا ماں پہ مر جانے پارسل کر دینے, انہوں نے قرآن نہ کی لگے. آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہ بدماشا کو جان چھڑاؤ, اے جناب منڈیاں دے تاجرہ کو جان چھڑاؤ, اے دلانہ کو قومی دلانہ کو جان چھڑاؤ, تے حضور دے دین نو تختو تے لے آؤ. تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ, ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی, ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلامہ دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے, انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ انہوں نے کیا, یہ ہتھیار امن کے لیے ہے, ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے, یہ ہتھیار قرآن کے لیے, یہ ہتھیار اسلام کے لیے, بس اتنا جا فرق ہے. انہا امن, اوہ امن نہیں, قرآن کہنا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, انہا دے ذریعے اپنے دشمنوں ڈراؤ, اللہ دے دشمنوں ڈراؤ, تے اپنے دشمنوں ڈراؤ. ایک کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے, امن دا پھر یہی کچھ ہو سکتا, وہ اس دے بدلے ڈالر دیندے رہن گے. آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد ساڑھے ذمہ ادھار ہے, آج حضور قرآن دی عزت تے گل کرو, سویرے سارے مبارکباد تو گھر دینا ہوگے. تو آڈے ہوتے ذمہ داری سب نو زیادہ بڑھ دی کہ تسا قرآن پڑھیا الحمدللہ کے والناس تک, تو آنو قرآن دیکھ کے زبر دا بھی پتا, زیر دا بھی پتا, اور تو آنو پتا قرآن کی کہنا مسلمانہ دے بارے, اتنا کی کہنا ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون. دیکھو تو آڈے تو پہلے بھی نہ ہوتے تھے سن, اور چلے گئے, اور تسا بھی چلے جانا, اسا بھی چلے جانا. اگر نہ زندہ رکھنا نے تو قرآن دی حفاظت ہوتے گل کرو اور تگڑی گل کرو یورپ نال. انہوں نے کہا سی جہو جے میاں ماڑے میاں قرآن نہیں پڑھ دے خطا کاراں, لیکن قرآن دی ناموس ہوتے گل نہیں آن دیں گے. بس اتنی دی توڑے نال مطالبہ, باقی انہوں نے سیاسی جڑے نال انہوں دی کی گل ہے, انہوں نے تو تھوڑا جا پیر مارنا ہے, نہ باہر نہ جانا, تھوڑا جا پیر مارو گے زمان پارک بند ہو جان گے. کو گل کرو اگے بات کے, قرآن دے واسطے گل کرو, اللہ دے واسطے گل کرو, تے اللہ تعالیٰ اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کراسس تو نکال دے گا. یاد رکھنا رب کہندا جڑا میرے حق میرے رستے ہوتے چلے, ہدایت دے رستے ہوتے چلے, پھر میں آسمان نو بھی حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے, زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے اگل دے. باقی سود چلاندیاں تے سارے معاملات کرنیاں, نہ ملک رہنا, نہ تہاڈیاں وردیاں رہنیاں, نہ ساڑیاں پگڑیاں رہنیاں. جے سارا کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضور دے دین نال آج لگ جاؤ, قرآن دی حفاظت کی آج گل کرو. اور قرآن تاؤ قرآن ہے جنہوں صحابہ نے پڑھ کے دو کیسر و کسر انہوں لٹا کے رکھ دیتا. ہاں قرآن بڑھیا اس طرح, ارے یاد رکھنا قرآن تو ہی فیصلہ جے, باقی دا ان فیصلہ تو آڑے کو نہیں ہونا. قرآن کھول کے پڑھ لینا, کم من فیعت غلیلت غلبت کثیرہ. قرآن کہتا تسی, ہاں جناب قرآن کہتا تسی تھوڑے ہو گے, جناب ایک ہو گیا سی تو 10 اتے غلبہ دے دیں گے, اور 10 اتے غلبہ اس طرح ہی آ سکتا ہے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہاں اینا بدماشا نے تا پھر قرآن دی جناب توہین کرا کے بعد چو انہوں کو ڈالر لے, انہوں نے پتا کہ بے غیرتن, اگر انہوں نے پتا ہوئے نا کہ غیرت مندن, کوئی ایک بھی غیرت مند ہے تو کدی بھی اس طرح گل نہ کرن, قرآن نو اس طرح نہ جلان. اللہ تعالیٰ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے.
کوئی محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی جناب طارق بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی نہ بے ضمیرہ کو جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ ساڑی سیاسی عسکری اور جناب مذہبی قیادت نو امریکہ نیٹو اور چائنا کی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔